اس سے پہلے کہ ہم آغا کو کا استقبال کریں، آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ آپ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ، جس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح عمری پر مسلسل بات چل رہی ہے، آج یہ 7ویں نشست ہے، اور اگر آپ کے اذہان میں کچھ سوال ہوں تو آپ بالکل کریں، یہاں سے آپ کو جواب دیا جائے گا آغا کے ذریعے سے۔ اور اپنے اس پروگرام کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آئیے اب آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کی طرف سے اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جیسا کہ یہ پروگرام ہمارا معاشرہ، اس میں آج 7ویں نشست ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح عمری پر بات ہو رہی ہے۔ مسلسل آپ جو پیغامات دے رہے ہیں، جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک بھی اچھا آ رہا ہے، اور مومنین کے کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے ہم کریں گے آپ سے، لیکن ہم چاہیں گے کہ مومنین سے آپ ہم کلام ہو لیں، اس کے بعد پھر ہم سوال کا سلسلہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضر ہوں آپ کے سوالات کے جواب کے لیے انشاءاللہ۔ جیسا کہ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں جو بات ہوئی تھی وہ مکمل ہو گئی تھی، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو تربیات آپ نے بیان کی تھی، اس سے کافی استفادہ کیا، خاص کر نوجوان خواتین خواہران نے، اور فیڈ بیک کے ذریعے سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، وہ اس حوالے سے کہ آپ کے القاب ہیں، کچھ نام ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے ان کو نوازا گیا ہے، تو ان القاب کا کیا آپ کے حوالے سے اثر دکھائی دیتا ہے؟ اس کو بھی بیان کر دیں، اور جو لقب ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں نام اور القاب دونوں کا لفظ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ کسی ایپیسوڈ میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی کی شخصیت کے لیے عرب میں 3 عنوان استعمال ہوتے تھے۔ ایک نام ہوتا تھا جسے اسم کہتے ہیں، ایک لقب ہوتا تھا جس کا پلیورل القاب ہے، اور ایک کنیت ہوتی تھی۔ نام وہی ہے جو ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں پہچان کے لیے، لقب دیا جاتا ہے کسی خصوصیت کی وجہ سے، کوئی خاص بات پائی جاتی ہو تو لقب ہو جاتا تھا، اور کنیت ہوتی تھی باپ یا بیٹے، ماں یا بیٹی کی شہرت کی وجہ سے۔ اگر کسی کے والد بہت مشہور ہیں تو پھر اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ کنیت تھی۔ کسی کا بیٹا مشہور ہو جائے تو باپ کو کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کے باپ ہیں۔ مثال کے طور پر امام حسن چونکہ خود ایک شناختہ شخصیت ہیں، پیغمبر اسلام کے نواسے ہیں، پورا اسلامی عالم ان کو پہچانتا اور جانتا ہے، ان کی وجہ سے آپ کو والد گرامی یعنی مولا کائنات کو جو کنیت دی گئی وہ ابو الحسن یعنی حسن کے والد گرامی۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں پلٹ کر حضرت زہرا کی جو شخصیت ہے وہ پوری سماج میں اور اسلامی معاشرے کے اندر چونکہ سب پہچانتے ہیں، بی بی پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی ہیں، تنہا بیٹی ہیں، پیغمبر اسلام کی میراث کو آگے بڑھانے والی ہیں، چونکہ آپ کی شہرت اس عنوان سے زیادہ ہے، لہٰذا آپ کے بچوں کو ابن زہرا کہا جاتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ ابن زہرا، حتیٰ یہ عنوان امام آخر تک چلتا ہے کہ صرف امام حسن یا امام حسین کو یہ ابن زہرا نہیں، یعنی کہ 11 اماموں کی ماں، 11 اماموں کی ماں، یقیناً یہ ابن زہرا یعنی زہرا کے بیٹے، اس کو کنیت کہتے ہیں۔ بہرحال آپ کا جو سوال ہے، قرآن کریم میں نام کے حوالے سے سورہ اعراف کے غالباً آیت نمبر 180 میں خداوند عالم اپنے لیے کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، انہی ناموں کے ذریعے سے خدا کو پکارو، انہی ناموں کے ذریعے خدا کو بلاؤ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان کے راستے کو چھوڑ دو جو اس کے اسما میں الحاد کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اسما اسم کا پلیورل ہے، ہم کہیں اسماء حسنہ یعنی اللہ کے بہترین نام، یا کہیں اسم یعنی اللہ کا نام، تو خداوند عالم نے یہ قرآن کریم میں بیان کیا، اس کے لیے بہترین نام ہے، انہی ناموں کے ذریعے سے خدا کو بلایا جائے گا۔ چھوڑ دو ان کا راستہ،
جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں اور جو ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں کفر کریں، شرک کریں، الحاد کریں، یہ عنقریب اپنی جزا اور سزا پانے والے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ دوسرا لفظ ہمیں ملتا ہے اس وقت کہ جب عرب ایک دوسرے کو غلط القاب سے بلاتے ہیں، بیہودہ لقب سے بلاتے ہیں، تو قرآن کی آیت کہتی ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ لوگوں کو، اس کے بعد کی آیت ہے، اس سے پہلے بھی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تربیت کے حوالے سے، کہ لوگوں کو برے القاب سے نہ بلاؤ۔ یہ دو آیتیں کہ ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے بہترین نام ہے، دوسری طرف مومن سے یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو برے لقب سے نہ بلاؤ۔ لہٰذا قرآنی حوالے سے دیکھیں تو نام کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے شخصیت پر، اور لقب کا بھی اپنا ایک اس شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پر تو ایک بات یہ ہوگی کہ نام کا اثر ہوتا ہے، تو کوئی انسان ہے اس کے بہت سے بہت دو نام ہوتے ہیں، مثلا ایک انسان ہے، وہ ایک عام سا انسان ہے، اس کے دو نام ہوں گے، لیکن یہاں پہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو 9 نام 9 القاب آپ نے بیان کیے ہیں کہ 9 ناموں سے آپ کو بہت زیادہ مشہور پہچان ہے، اور جو ہے پہچانا جاتا ہے، اور آپ بہت زیادہ مشہور ہیں، تو اس کا کیا آپ کی زندگی پر کوئی اثر دکھتا ہے، آپ میں کچھ اثر دکھتا ہے؟ یہ ہمیں بیان کر دیں تاکہ جو ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہیں اس سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، ناموں کا جو سلسلہ ہے، اس دنیا کے اندر ایک خالق ہے اور ایک مخلوق، ایک خدا ہے اور ایک اس کے بندے ہیں۔ نام رکھنے کا جب سلسلہ آتا ہے تو خدا نے کہا کہ میرے لیے بھی نام ہے، بندوں کے بھی نام ہے۔ اللہ اور بندوں کے ناموں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی خدا کی ذات میں جو صفات موجود ہیں وہی اس کے نام بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا رحم رکھتا ہے، لہٰذا اس کو ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں۔ خدا قدرت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو ہم قادر کہتے ہیں۔ خدا کے اندر جلال و جمال ہے، لہٰذا اس کا ایک نام ذوالجلال والاکرام رکھا جاتا ہے۔ خدا بند عالم کا معاملہ یہ ہے کہ جو صفات اس کے اندر ہیں ان صفات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک نام ہے، یہ ہے خدا کی ذات۔ اب آتے ہیں بندوں کے اوپر۔ بندوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے لہٰذا یہ نام رکھا جائے، بلکہ نام رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ صفت ان میں پیدا ہو جائے، لہٰذا یہ نام رکھتا ہے۔ دونوں میں فرق ہو گیا۔ اللہ کے یہاں وہ صفات پہلے سے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے نام ہوتا ہے۔ بندوں کے یہاں کوئی صفت نہیں ہوتی پہلے سے۔ جب دنیا میں انسان آتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم ایسے تھے کہ تم قابل ذکر بھی نہیں تھے، یعنی کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی تمہیں معلوم نہیں تھا۔ نام رکھا جاتا ہے بچپن میں تاکہ جو نام رکھا جا رہا ہے اس کا اثر اس کی زندگی پہ دکھائی دے۔ مثال، اگر ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے، ہم علام الغیوب کہتے ہیں، تو وہ پہلے سے علم رکھتا ہے اور اب اس کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ عالم ہے، اس کے پاس پہلے سے علم ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کا نام عالم رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پہلے سے عالم تھا اور اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، بلکہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ آگے چل کے عالم بن جائے۔ کسی کا نام رکھا جاتا ہے مثال کے طور پر قمر، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قمر ہے، بلکہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ آگے جا کے جیسے قمر کی روشنی اور چاند کی روشنی پورے دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے، اس کی بھی صفات اور اس کی خاصیت اور اس کے باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں، یا اس کا چہرہ قمر کے جیسا ہو۔ یعنی کہ اللہ میں جو صفات پائی جاتی ہے، جو صفات دکھتی ہے، اس کو اس نام سے ہم پکارتے ہیں نا۔ اور بندوں کے یہاں جو صفات اس میں نہیں پائی جاتی، مطلب جو پائی جاتی ہیں یا جو اس پر عمل کرتا ہے وہ اس حساب سے اس کا نام۔ حسن، تم پہلے نام رکھ دیتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ صفت اس کے اندر آ جائے۔ میں اگر ایک سطر میں کہوں، اللہ کے یہاں صفت پہلے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نام بعد میں ہے۔ بندوں کے یہاں کیا ہے کہ نام پہلے ہے، ممکن ہے کہ وہ صفت آ جائے، مگر چونکہ اللہ اور عام انسان کے درمیان میں ایک ایسی مخلوق ہے جسے منصوص من اللہ کہا جاتا ہے، جسے معصوم کہا جاتا ہے، جس میں ہمارے انبیاء شامل ہیں، ہمارے ائمہ شامل ہیں، اہل بیت علیہ السلام شامل ہیں، اور جس میں صدیقہ کبریٰ بھی شامل ہیں۔ جب بات ہوتی ہے ان دونوں کے ناموں کی، اللہ اور بندے کے، تو اتنا فرق دکھتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے فرق؟ اللہ کا جو نام ہے اس کے اندر بات پائی جاتی ہے، لیکن بندے کے یہاں ہو سکتا ہے کہ نام کچھ ہو، صفت کچھ اور ہو۔ نام عالم ہے لیکن نرے جاہل ہوں، ہو سکتا ہے، جبکہ نام ان کا عالم ہے۔ باپ چاہتا تھا کہ یہ عالم ہو جائے، نہیں پڑھ لکھ سکے۔ نام مثال کے طور پر سخی عباس ہے،
لیکن عادت ان کے اندر یہ ہے کہ بخل پایا جاتا ہے. گھر والے یہ چاہتے تھے کہ سخی بنے, نہیں بن سکے, یہ ان کا نام ہے. تو خدا کا بالکل برعکس, خدا کے یہاں جو بات ہے وہی ظاہر کی جائے گی. بندے کے یہاں ممکن ہے وہ صفت آ جائے, ممکن ہے وہ صفت, یعنی کہ وہ عمل اگر کرے گا تو اس حد تک وہ کہلاتا ہے پھر اسم با مسمہ ہو گیا. اگر کوئی اپنے نام پر عمل کرنے لگے گا تو ہم کہتے ہیں اسم با مسمہ ہے, یعنی جو نام ہے وہ صفت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے. اب میں بات یہ کر رہا تھا ان دو مخلوقات میں جو انبیاء الہی ہوتے ہیں, جو ائمہ ہوتے ہیں, یہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو معصومین ہوتے ہیں, جو اللہ کی طرف سے منصوص ہوتے ہیں, ان کا معاملہ اللہ کی طرح نہیں ہے, اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. کہ ان کے اندر پہلے سے یہ صفات پائی جاتی تھیں اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ نام بعد میں رکھا گیا, جیسے خدا کے لیے ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے کریم تھا, جب بندے آئے تو انہوں نے کریم پکارا. وہ پہلے سے رحیم تھا, بندے جب پیدا ہوئے تب اس نے ان کو رحیم جانا. بندے کے یہاں میں نے بار بار دہرا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صفت پیدا ہو, مگر یہ جو بیچ میں نمونہ عمل بن کے آتے ہیں, ان کے ناموں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرح سے نہیں ہے کہ ان میں پہلے سے یہ صفت ہے اور وہ نام ہم پہچاننے لگیں, بلکہ ان کے نام کا انتخاب یا ان کا لقب خدا منتخب کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دنیا میں آئیں گے تو جو بھی لقب اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے, جو بھی نام ان کو ملا ہے, وہ ظاہر ہوتا ہوا دکھے گا. یعنی اگر اللہ نے حضرت زہرا کو صدیقہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بی بی پوری زندگی صداقت کے اوپر عمل کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. کوئی بھی زندگی کا ایک گوشہ ان کا معاذ اللہ نعوذ باللہ صداقت سے دور نہیں ہوگا. اگر بی بی کا نام طاہرہ ہے, اللہ کی طرف سے لقب ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام انسانوں کی طرح سے کسی بیٹی کا نام طاہرہ رکھ دیا جائے مگر وہ طاہر نہ ہو, وہ نجاست میں ڈوبی ہوئی ہو. کسی کا نام طاہر رکھ دیا جائے مگر وہ کبھی طہارت کی طرف توجہ نہ دیتا ہو. مگر بی بی زہرا یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جو نام رکھے جاتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ جو نام دیا جا رہا ہے وہ قیامت تک اس کے اثرات اس کے اندر دکھائی دیں گے. یعنی اللہ ان کو طاہرہ بنا دے گا, اللہ ان کو صدیقہ قرار دے گا, اللہ ان کو بطول بنائے گا, اللہ ان کو عذرا, مرضیہ, راضیہ اور جو دوسرے القاب ہیں زہرا اور فاطمہ, وہ ساری چیزیں سماج میں دکھنے کو مل جائیں گی. لہذا بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے جو القاب ہیں, جو نام ہیں, کئی نام ہیں آپ کی, بہت مشہور ہیں, الگ الگ کتابوں میں آپ کو متعدد نام اور لقب ملتے ہیں, مگر وہ جو 9 نام مشہور ہیں وہ بی بی زہرا کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ بی بی نے ایسا کردار پیش کیا ہے کہ ان کے اوپر یہ القاب صادق آتے ہیں. جیسا کہ آگے آپ نے بھی بیان کیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو نام ہیں وہ اس طریقے سے اگر کسی معصوم کے نام, معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یا خدا کے ان منصوص من اللہ بندوں کے جو نام ہوں گے وہ عام انسانوں سے کہیں زیادہ الگ ہوں گے. اور اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو اس میں صفت پائی جاتی ہے بعد میں نام ہوتا ہے, وہ بعد میں نام ہوتا ہے یقیناً, لیکن اللہ میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ نام اس کا اسی نام سے ہم اس کو پکارتے ہیں. لیکن بندے میں جو صفت نہیں ہوتی ہے اس کے جو برعکس بات کری جا رہی ہے کہ جو بندوں میں صفت نہیں پائی جاتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ صفتیں اس میں نہیں پائی جاتی لیکن نام اس کا پہلے سے رکھ دیا گیا ہے یا اس کے والدین نے یا کسی نے بھی رکھ دیا ہے. تو یہاں پر سوال میرا یہ ہے, اگر جو 9 لقب ہیں, جو 9 القاب ہیں, جو 9 نام ہیں شہزادی کونین کے, ان کو ایک ایک کر کے آپ بیان کر دیں. وقت اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے, ہم اس کو اپنے اگلے ایپیسوڈ میں یہیں سے شروع کریں گے. اور آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ اس حوالے سے, آج کے اس سوال کے حوالے سے کیا پیغام آپ نوجوان اور خواہران کو دینا چاہیں گے؟ پیغام, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک برادرانہ مشورہ جو ہوگا وہ یہی ہوگا, اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو موتی حضرت زہرا قرار دیتے ہیں, ہم آپ کو اپنے آپ کو شیعیان علی سے منسوب کرتے ہیں, ہم عزاداران امام حسین کہلاتے ہیں. تو کم سے کم ہر شیعہ کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ائمہ کو پہچانے, ان کو جانے. جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے ان کا نام جان لیا, ان کے والد کا نام جان لیا, ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخ جان لی. جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذات کو جانے اور پہچانے کہ ان کے اندر کون سے صفات پائے جاتے تھے, کون سی خوبیاں پائی جاتی تھیں, اور ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو اس بات پر وادار کریں, مجبور کریں کہ وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر بی بی حضرت زہرا صدیقہ ہیں تو ان کی صداقت کو اپنی زندگی میں اتاریں, اگر بی بی طاہرہ ہیں تو اس طہارت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں, اگر بی بی راضیہ اور مرضیہ ہیں تو ہم بھی خداوند عالم سے راضی رہنا سیکھیں تاکہ حقیقی معنی میں عقیدت کے جو عناوین ہیں وہ ظاہر ہو سکیں اور ہم ان کو دکھا سکیں. خواہران ہیں
ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکتی ہیں، اس حوالے سے بھی بیان کر دیں، کیونکہ آج جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اور کچھ باتیں ہیں جو اس کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو، ان باتوں کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک ہم کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوگی. ہم سے مراد یہ کہ ہم سب شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. ہماری ترجیحات جب تک مادی ہوں گی، ہم ہر چیز کو اس دنیا کے پیمانے پر تولیں گے، کبھی بھی ہم وہ صفات اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے جو خدا اور اس کا رسول یا ائمہ چاہتے ہیں. اور اگر ہم دنیا کے اندر غرق ہوتے رہیں گے، ہم دنیا کو اپنے اندر سماتے رہیں گے اور یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کی خوبیاں ہیں، دنیا کا آرام ہے، دنیا کا چین ہے، دنیا کا سکون، بس ہماری پوری محنت اس بات پر اگر ہوگی کہ دنیا بہتر ہو جائے، تو پھر آپ یقین جانیں کہ یہ دنیا اتنی کثیف ہے، ہم جتنا بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، ابلیس اور شیطان کی جو فوج اور افواج ہمارے اوپر مسلط ہیں، وہ ہم کو ہماری آخرت سے دور کرتی رہیں گی. لہٰذا اگر ہماری ترجیح آخرت ہوگی، اگر ہماری ترجیح قبر ہوگی، اگر ہماری ترجیح اللہ کا حکم اور فرمان ہوگا، تو پھر دنیا کی صعوبتیں اور مشکلیں اور مشکلات ہمیں بہرحال مدھم نظر آئیں گی جب ہم اس دنیا کو دیکھیں گے. لہذا جو آپ نے فرمایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، ایک بہت مشہور جملہ ہے اور بلکہ حدیث ہے کہ جب انسان مادیات میں اپنے آپ کو تلاشنا شروع کرے تو ہمیشہ اپنے سے ایک قدم نیچے رہنے والے کی اوپر نگاہ ڈالے. البتہ آج کا دنیاوی جو معاشرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ترقی کرنی ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. احادیث کا عنوان یہ بتاتے ہیں کہ جب بات مادیات کی ہو تو ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹا کر دیکھنا ہوگا. یعنی اگر مادیات یعنی دنیاوی معاملات میں، مثال کے طور پر اگر میری انکم 10,000 روپے مہینہ ہے تو مجھے 20,000 روپے مہینہ والے کو دیکھ کر اپنے آپ میں جلنا اور کڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھنا ہے جس کو 5,000 مل رہا ہے، اور شکر کرنا ہے میرے اللہ وہ اتنے پہ گزارا کر رہا ہے، تیرا شکر ہے میرے پاس اتنا ہے. مادیات میں جب ایک قدم پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہو سکتا ہے 60 ارب کی دنیا میں 1 ارب لوگ آپ سے بہتر ہوں، مگر فوراً آپ جب ایک قدم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ 5,000 آپ سے کم، 5 ارب آپ سے کمتر ہیں، اور آپ کے اندر ایک سکون پیدا ہو جائے گا. مادیات میں ایک قدم پیچھے اٹھا کر دیکھنا ہوگا، معنویات میں برعکس کرنا ہوگا، ہمیں ایک قدم اوپر اٹھانا ہوگا. یعنی اگر ہم نماز پنجگانہ کو پڑھتے ہیں اور انجام دیتے ہیں تو ہمیں خوش نہیں ہو جانا ہے کہ صاحب ہماری نماز قضا نہیں ہوتی، بلکہ اپنے سے بہتر والے کو دیکھیں گے کہ جس کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی. اگر ہماری نماز شب قضا نہیں ہوتی تو ہم اس بات پر بھول نہیں جائیں گے کہ ہم تو اللہ کے بہت قریب ہیں، ہم تو نماز شب بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ ایک قدم جو ہم سے اوپر ہے، عالم ہے، عارف ہے، اس کی طرف نگاہ ڈالنی ہوگی کہ وہ کس طرح سے اللہ کی عبادت اور اطاعت کر رہا ہے. ایک سطر میں اگر کہوں، مادیات میں ہمیشہ ایک قدم پیچھے اور معنویات میں ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو دنیا بھی کامیاب و کامران نظر آئے گی، اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ سعید قرار پائیں گے. یقیناً. بہت خوب آغا، بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے وقت دیا ہمیں اور اس مسلسل وقت دے رہے ہیں. یہ پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں، یہ ایپیسوڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے.